حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رجل یا رسول اللہ کہ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ادى الرجل زکوٰۃ مالہ کہ ایک شخص جو ہے یہ مال کی زکوٰۃ ادا کر لے تو اسے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم ترین ارشاد فرمایا اس کے جواب میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو مال کا شر زکوٰۃ کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ مال کا شر کیا ہے؟ تو جہاں مال اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے وہاں مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم ترین امتحان ہے۔ جہاں خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم ترین امتحان بھی ہے۔ یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو ہر ایک نعمت اللہ کی رحمت بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عظیم ترین امتحان بھی ہے۔ ہر مقام اور ہر موڑ کے اوپر انسان کو بچنا بھی پڑتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے اور توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اب انسان کا مال جہاں تک اللہ کی رحمت ہے بہت سی ضروریات زندگی اس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں وہاں اس کے اندر شر بھی رہتا ہے، اس لیے کہ خیر اور شر یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی کوئی کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو جہاں اس کی زندگی کے اندر خیر ہوگا وہاں اس کی زندگی کے اندر شر بھی ہوگا۔ کوئی چیز آپ دنیا کی لے لیں اس کے اندر جہاں خیر ہوگا وہاں شر ہوگا، یعنی انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی چیز ہو یہ خیر اور شر دونوں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں، دونوں یہ اکٹھے چلتے ہیں اور مسلمان کا کام ہے شر سے شرارت سے بچنا اور خیر کے پہلو کی طرف غالب طور پہ رہنا۔ اب یہ طریقہ کار ہے۔ اب جہاں مال خیر ہے، جہاں مال رحمت ہے، جہاں مال اللہ کی نعمت ہے وہاں مال کے اندر شر بھی رہتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ اس کے مال سے شر کو دور فرما دیتا ہے۔ یعنی اب اس کا مال یہ خیر ہی خیر رہا، خیر ہی خیر رہا۔ حضرات گرامی قدر اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، اب میں صرف خلاصہ بیان کروں گا کیونکہ پوری عبارت پڑھ کے اس کی تشریح و توضیح کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو اپنے بیماروں کا ایک بہت پیاری حدیث ہے، بس یہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اور اس کے راوی بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے۔ اب دیکھیے کہ مال کے پیچھے ڈاکو تو رہتے ہیں اور مال کے پیچھے چور تو رہتے ہیں، یہ تو بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مجھ سے بہتر یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کیونکہ مال ہے ہی آپ کے پاس ہے کہ مال جہاں رہتا ہے اس کے پیچھے ڈاکو رہتا ہے، کوئی بھی مال ہو۔ اب مال کئی طرح کی، دولت کئی طرح کی ہوتی ہے، اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا۔ علم بھی عظیم ترین دولت ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا ڈاکو رہتا ہے۔ جتنا بڑا مولوی ہوگا اتنا بڑا شیطان اس کے چکر میں بھی ہوگا، تو ہمیشہ لڑائی رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا بڑا شیطان اس کی طاق میں بھی رہتا ہے، اس کی ولایت و کرامت کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی مال جس کے پیسے ہو، سونا ہوگا، چاندی ہوگا یا پیسہ ہوگا، تو اس کے پیچھے چور رہتا ہے، ڈاکو رہتا ہے اور مال ختم ہونے کا خدشہ رہتا ہے، کہیں بینک میں، کہیں شیئر بازار میں اور کہیں ڈوبنے کا اور تباہ ہونے کا، اور کئی لوگ بیچارے ڈوب بھی گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مال کی حفاظت کا ہمیں جو طریقہ بتایا وہ بینک نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کا بینک اتنا محفوظ نہیں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنی دولت کو اور اپنے مال کو قلعوں کے اندر بند کر کے محفوظ کر دیا کرو، جہاں نہ ڈاکو پہنچ سکے نہ چور پہنچ سکے۔
یا رسول اللہ کس چیز کے ذریعے ہمارا مال محفوظ ہوگا؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بالزکات، زکوٰۃ ادا کر دو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اب یہ اس سے بڑی گارنٹی تو کوئی مال کی ہو نہیں سکتی۔ باقی جتنے بینک ہیں یہ سارے کے سارے دنیا والوں کے قبضے میں ہیں، یہ دنیا والوں کے قبضے میں، اور دنیا کا قبضہ کبھی بھی ڈھیلا ہو سکتا ہے اور مال کبھی بھی جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد بندہ مومن اپنے مال کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ بہت پہلے میں ایک بار ممبئی گیا، وہ مجھے ایک واقعہ سنایا، ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی تو سب کچھ جل گیا۔ اس کے بعد سیٹھ ادھر سے آیا، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پر میں نے ایک بورا رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر پیسے ہیں، وہ نکال لاؤ۔ تو باقی لوگ کہنے لگے کہ واقعی جب اتنی بڑی فیکٹری کو آگ لگی، ذہنی توازن تو اس کا کھو گیا ہے، جہاں مشینیں جل گئیں ساری چیزیں، تو یہ سیٹھ کے ذہن میں اب بھی ہے کہ پیسہ محفوظ ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میرا پیسہ بالکل محفوظ ہے، جاؤ دیکھو وہاں سے اتار کر کے لے آؤ۔ تاریخ شاہد ہے، لوگ گئے، جا کر کے دیکھا ایک نوٹ کو بھی آگ نہیں لگی تھی۔ وہ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہا بہت پہلے میں نے عالم دین سے یہ حدیث سنی تھی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو میں ایک ایک پیسے کی جب زکوٰۃ دیتا ہوں تو اللہ حفاظت کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری رقم کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، اور دوسری بات اسی طریقے سے جب آدمی تنگ ہو جائے نا، دوا کر کے، ایک دعا ہے ایک دوا ہے، مریض اچھا نہ ہو، تنگ ہو جائے نا بندہ، ایسا ہوتا ہے ایک ٹیسٹ دوسرا ٹیسٹ تیسرا، ایک شفا خانہ دوسرا اسپتال تیسرا، پھر کہاں بندہ جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی، استاذ الاساتذہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جب طبیب جواب دے دیں علاج سے تو علاج بند کر دینا چاہیے اور رضا الہی کے اوپر بندے کو راضی ہو جانا چاہیے۔ اور اب اپنے مریض کی دوا کن چیزوں سے کی جائے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نسخہ عطا فرمایا وَدَّاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج وہ کیا کرو صدقے کے ذریعے، صدقہ دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا صدقے کے ذریعے۔ اور صدقہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی آپ صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں اس کے لیے جانور ہی ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی مال جو چیز بھی ہے تو وہ صدقہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز اسی طریقے سے جب بندہ پریشان ہو جائے تو کیا کرے؟ جب مصیبتیں آ جائیں نا ایسے بالکل موجوں کی طرح، موجیں دیکھیے نا آپ نے ساون کے مہینے میں جب طوفان کہیں چڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سیلاب آتا ہے، جب موجیں اٹھتی ہیں نا تو یہ موج اتنی زیادہ بحرحم ہوتی ہے کہ اس کے سامنے درخت آئے تو وہ بھی لپیٹ میں، مکان آئے تو وہ بھی لپیٹ میں، بڑی سے بڑی بلڈنگ آئے تو موج کے سامنے تو وہ بھی نہیں رک پاتی۔ تو اسی طریقے سے ایک ہے پانی کی موج جو وہ اتنی تباہی مچا دیتی ہے، تو جب آفات اور بلاؤں کی موجیں آ جائیں تو انسان تو بڑا کمزور ہے نا، ہم تو اتنے زیادہ کمزور ہیں، کھانسی ہم نہیں برداشت کر سکتے، گرمی ہم نہیں برداشت کر سکتے، سردی ہم نہیں برداشت کر سکتے، بھوک ہم نہیں برداشت کر سکتے، پیاس ہم نہیں برداشت کر سکتے، اتنا کمزور انسان ہے۔ انسان سے کمزور تو ہے ہی نہیں کوئی چیز، لیکن انسان سے طاقتور بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ مجموعہ ازداد ہے، تو انسان تو ایک کمزور ہے نا، یہ کس طریقے سے بلاؤں کا مقابلہ کرے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ کیمیا ہمیں ارشاد فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، کہ جب بلائیں وبائیں منہ کھول کے موجوں کی طرح تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کیا کرو، اللہ ان بلاؤں کو دور فرما دے گا۔ ادعونی استجب لکم، میرا رب فرماتا ہے میرے بندے تو دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا۔ قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو ہمیں اس کے کام میں مداخلت کرنی چاہیے، وہ کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں کروں گا تو ضرور کرے گا، یہ یقین کامل ہے ہمیں۔ لیکن یہ نہیں کہ یار
صبح میں نے دعا کی تھی اب تک مجھے پھل نہیں ملا۔ میرے بھائی کبھی کبھی بچپن کے اندر دعا ہوتی ہے، بڑھاپے میں پھل ملتا ہے، کبھی دنیا کے اندر دعا ہوتی ہے، آخرت میں پھل ملتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ادھر دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوتی فوراً اللہ تعالیٰ پھل عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال اس دعا کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو یہاں پہ 3 باتیں حدیث شریف میں، پہلی بات یہ ہے کہ مال کی حفاظت کس کے ذریعے ہوگی؟ زور سے کس کے ذریعے؟ مال کی حفاظت کس کے ذریعے ہوگی؟ زکوٰۃ کے ذریعے ہوگی۔ اور مریضوں کا علاج کس کے ذریعے ہوگا؟ صدقے کے ذریعے ہوگا۔ اور بلاؤں اور آفتوں کا مقابلہ کس کے ذریعے ہوگا؟ دعا کے ذریعے ہوگا۔ تو نہ دعا چھوڑنی ہے، نہ صدقہ چھوڑنا ہے، اور نہ زکوٰۃ چھوڑنی ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا زیور ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ انہی ہتھیاروں سے ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑنا بھی چاہیے، اور اس سے بڑا بہادر ہوتا ہے بندہ۔ اور یاد رکھیے جرأت اور ہمت انسان کو تب آتی ہے جب اس کا بھروسہ مالک لم یزل پہ ہو، جب اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے اوپر ہو، ایک ہمت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی طریقے کی اس موضوع کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، اور اب جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ایک طویل ترین حدیث ہے جس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ مال جو آدمی جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو محشر کے میدان میں اسے لٹایا جائے گا، اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ سارے کے سارے جانور اس کے اوپر دوڑتے رہیں گے، اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے، اپنے پاؤں کے نیچے اسے کچلتے رہیں گے 50,000 سال تک۔ اور پھر جو آدمی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا اور پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس سونے اور چاندی کو ایک گرم کیا جائے گا، اس کا پتر بنایا جائے گا، پھر اس کی پیٹھ کے اوپر رکھا جائے گا، اور اس کی پیٹھ جل کر کے اس کی چھاتی کے اوپر رکھا جائے گا، سینے پہ رکھا جائے گا، جو جل کر کے بالکل اس کی پیٹھ تک چلی جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کے شانوں کے درمیان، یعنی اس طریقے سے اسے اس مال کے ذریعے جلایا جائے گا۔ اور جو پیسوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، حدیث شریف میں ہے کہ اس کا توق بنایا جائے گا ایک سانپ کی شکل میں، پھر اس کے گلے کے اندر وہ ڈالا جائے گا، پھر یہ سانپ اس کے ناک کے اندر جا کر کے اس بندے کو کاٹتا رہے گا۔ یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف کا خلاصہ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ آدمی پوچھے گا کیا مجھے کب تک یہ عذاب ملے گا، تو وہ سانپ کہے گا انا کنزک، میں تو تیرا خزانہ ہوں، میں بینک بیلنس ہوں، یہ جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔